بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا کہ بندہ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کیسے کرے، تو اللہ نے قانون بیان فرمایا کہ یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اور ویأمرون بالمعروف، نیکی کے کاموں کا حکم کرو، اور وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے خلاصے کے طور پر دو جماعتوں کا، دو گروہوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے، بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور برے کاموں سے لوگوں کو روکا، فرمایا ایسے لوگوں کا چہرہ دن قیامت کے چمکتا ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نہ ایمان لایا اور نہ نیکی کے کام کیے، فرمایا ایسے لوگوں کے چہرے دن قیامت کے سیاہ ہوں گے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر کسی خاص قوم کے پاس آتا، خاص علاقے کے اندر آتا، وہ اپنی قوم کے اندر تبلیغ کرتا، ان کو واعظ و نصیحت کرتا۔ پھر اس پیغمبر کی جب موت کا وقت آتا، وہ فوت ہوتا، تو اس کے بعد اس کی قوم آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ بدعمالیوں میں پھر مبتلا ہو جاتی، گناہوں میں مبتلا ہو جاتی، سرکشیوں میں مبتلا ہو جاتی۔ اللہ رب العزت پھر اس کے بعد ایک اور پیغمبر بھیجتا جو آتا، پھر ان کی اصلاح کرتا۔ ایسے چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو حضور کے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں، تو اللہ نے پھر یہ تبلیغ والا سسٹم، یہ تبلیغ والا نظام، یہ بھلائی کا کام، نیکی کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا، یہ امت محمدیہ کے کندھوں کے اوپر رکھا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس امت نے اپنے پیغمبر کے اعتماد کو توڑا نہیں ہے۔ ہر امتی اپنی وسعت کے مطابق، کوشش کے مطابق وہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ کوئی تبلیغی جماعت کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی درس و تدریس کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی دکان کے اندر بیٹھ کر کر رہا ہے، کوئی جہاد کی شکل و صورت میں کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے طریقے سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ کوئی واعظ و نصیحت کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی تبلیغیں لکھ کر کیا کر رہا ہے جی، اس تبلیغ کا نظام کو جاری ساری رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا آپ کو میں نے پیدا کیا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے جی۔ فرمایا اب اصلاح کرنے کے لیے، تو ماقبل کے اندر آپ نے سنا ہے کہ وہ گروہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے اور جو نیکی کا حکم کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، وہ گروہ ہے دعوت الی اللہ والا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو دعوت الی اللہ کرے جی، جو لوگوں کو دعوت دے۔ یہ فرض کفایہ ہے، کل آپ نے اس کے بارے میں سن لیے۔ لیکن آگے آ گیا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ہر بندے کے اوپر فردن ہر بندے کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ کیا کرے جی، بھلائی کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے۔ فرمایا کہ وتؤمنون باللہ، اور یہ امت محمدیہ اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتی ہے۔ تین خصوصیات بیان فرمائی اللہ نے کہ تنہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتی ہے، تأمرون بالمعروف،
نیکی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور وہ تؤمنون باللہ اور اللہ پر بھی ایمان لاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل ایمان بھی کتاب لے آئے نا جی تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے سنا ہے یہودیوں کو پتہ تھا، عیسائیوں کو پتہ تھا کہ ان الرسول حق، یہ پیغمبر جو ہے نا یہ سچا پیغمبر ہے۔ نہ ماننے کی وجہ یہ تھی، وہ ضد اور ہٹ درمی تھی کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو یہ جو ہماری بلے بلے ہوتی ہے، جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ہمارے نیچے سے نکل جائیں گے اور وہ بھی اس پیغمبر کے ساتھ رل مل جائیں گے۔ فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کیا جی فاسق اور کافر ہیں۔ اب یہودیوں میں سے آپ نے سنا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا جی تو ان کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات تھی تو بیوی کے پاس تھے، صبح صبح کے وقت آواز لگی کہ تمام صحابہ احد کے پہاڑ پر پہنچ جاؤ، جلدی سے جلدی جو جس حالت میں پہنچ جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی اٹھے، غسل کرنے کے بارے میں سوچا کہ اگر غسل کروں گا اللہ کے پیغمبر کے حکم ماننے کے اندر دیر ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اللہ کی گرفت میں آ جاؤں۔ فوراً اسی حالت میں اٹھے، وہاں پر گئے اور گمسان کی جنگ تھی جی، جنگ احد تھی، تو وہاں پر شہید ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے دیکھا، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا وہ نظارہ کہ فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، تو صحابہ نے بھی یہ منظر دیکھا، حضور نے بھی منظر دیکھا۔ حضور نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پوچھا بتا ایسی کیا وجہ تھی جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ کی آواز لگی کہ جو بندہ جس حالت میں ہے وہ احد کے پہاڑ پر پہنچ جائے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تھے، انہوں نے غسل نہیں کیا، وہ سیدھے احد کے پہاڑ پر پہنچ گئے، احد کے مقام پر پہنچے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں نے، اللہ کی نورانی مخلوق نے انہیں غسل دیا ہے، تو غسیل الملائکہ، ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ یہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے بندے تھے جو اسلام لائے۔ پھر اسی طرح عیسائیوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا بھی بڑا عجیب دور گزرا ہے جی۔ پھر اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح وہ حاتم تائی کا بیٹا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کچھ چند افراد اسلام لائے تو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں منہم المؤمنون، بعض ان میں سے ہیں جو ایمان لائے، وہ اکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ آگے اللہ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں لن یضروکم الا اذى، اوے میرے پیغمبر کے ماننے والوں، میرے پیغمبر کے امتیوں، پریشان مت ہو، یہ یہودی کبھی آپ کو ایسی تکلیف نہیں دے سکتے، نہ آپ کے ایمان کو، نہ آپ کے اسلام کو، کہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ ہاں ان کے بس میں تو اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف کیا ہے جی باتیں، یا جاتے جاتے کسی کو ٹھوکر مار دی یا ایسا ویسا کچھ کام کر دیا۔ ہاں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، ان کے اندر ہمت نہیں ہے، اگر یہ آپ کا سامنا کریں گے تو یولوکم الادبارہ، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جو پکا مسلمان ہیں ان کے اس کے سامنے یہودی ہو یا عیسائی ہو ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹکتا جی۔ یہ اللہ کی پہلے سے پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، آپ پریشان مت ہو، ان یہودیوں کے اوپر میں نے کیا کر دیا جی، ہمیشہ کے لیے ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اب ذلت کے اسباب اللہ نے 4 بیان فرمائے ہیں، آج کے درس کے اندر 2 ہیں، 2 کل بیان ہوں گے جی۔ پہلا، یہودیوں کی خباثت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جی، اللہ کے قرآن کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری خباثت ان کی یہ ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں جی۔ تیسری خباثت ان کی یہ ہے کہ وہ نافرمانی انہوں نے اپنا قومی شعار بنایا ہوا ہے۔ اور چوتھی خباثت ان کی یہ ہے کہ وہ حدود سے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ اللہ کو ہی نہیں پہچانتے جی۔ اب دیکھیں جی، تیسرے پارے کے اندر آپ نے سنا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی ایک قوم نے دوپہر تک 43 پیغمبروں کو قتل کیا جی،
اور شام تک 170 ان کے جو صحابہ تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کو قتل کیا۔ اور وہ واقعہ بھی آپ سن چکے ہو کہ ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر مختلف قومیں آباد تھیں، جیسے ہمارا پاکستان ہے، اس پاکستان کے اندر مختلف قومیں آباد ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اس زمانے کے اندر ہر قوم کا ایک اپنا پیغمبر ہوا کرتا تھا، اللہ مختلف قوموں کی طرف مختلف پیغمبروں کو بھیجا کرتا تھا۔ تو وہاں کے کچھ نوجوان بدماش شرابی قسم کے وہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا یہ پیغمبر دن کے وقت بھی ہمیں تبلیغ کرتے رہتے ہیں، رات کے وقت بھی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہماری ان سے جان نہیں چھوٹتی، لہٰذا آج کے بعد کیا کرتے ہیں جی، ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشانی مٹا دیتے ہیں، ان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ان بدبختوں نے آپس میں پلان بنایا اور اللہ کے پیغمبروں کو دوپہر تک، صبح سے دوپہر تک 43 پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر میں نے کیا کر ڈالی ہے جی، ذلت ہمیشہ ڈال رکھی ہے جی۔ ہاں، دو چیزیں ایسی ہیں اگر وہ اختیار کریں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان یہودیوں سے ذلت کو اٹھا دوں گا۔ نمبر 1، الا بحبل من اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اسلام لے آئیں تو اس ذلت سے، اس رسوائی سے کیا ہو جائیں گے جی، بچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے بحبل من الناس، لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر کر ان کے ساتھ ٹکس دے کر رہیں، ان کے ماتحت رہیں تو یہ بچ جائیں گے، ورنہ یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کے مقدر بن جائے گی۔ ذلت اور مسکینی کا مطلب یہ ہے باوجود اس کے کہ سب نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، ہر قسم کی آسائشیں ان کے پاس ہوں گی، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو کہتر محسوس کریں گے جی، بہتر محسوس نہیں کریں گے۔ آج بھی دنیاوی اعتبار سے دیکھیں نا جی، یہودی قوم بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، لیکن جب ان سے بندہ پوچھے نا جی تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہمارے پاس۔ لیکن ایک گیا گزرا مسلمان، بالکل نکھٹو قسم کا بھی مسلمان، اگر اس کی دیار بھی نہیں لگتی نا جی تو اگر بندہ اس سے پوچھے نا تو کہتا ہے الحمدللہ جی، شکر الحمدللہ۔ وہی اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر سمجھتا ہے، اور امیر بندہ کیوں نہ سمجھے جی، سب سے بڑی جو دولت ہمارے پاس ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور کفار کے پاس یہ ہے نہیں ہے، اور یہ اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے جی، فخر کرنا چاہیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت، تم خیر امت، تمام امتوں میں سے بہترین امت، اخرجت جو نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہتر ہوگا، منہم المؤمنون ان میں سے بعض ایمان لے آئے ہیں، واکثرهم الفاسقون اکثر ان میں سے کافر ہیں، لن یضرکم اذی ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذی مگر تھوڑی سی تکلیف قولی ہو یا عملی ہو، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر قتال کریں آپ سے، جہاد کریں آپ کے ساتھ، یولوکم الادبارا ایک پل کے لیے بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتے، یولوکم الادبارا پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، ثم لا ینصرون پھر اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ضربت علیہم الذلہ مسلط کر دی گئی ہے ان یہودیوں کے اوپر، الذلۃ ذلت، مسکینی، غریبی، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی ہوں گے، الا بحبل من اللہ مگر دو صورتیں ایسی ہیں جن سے وہ بچ سکتے ہیں، الا بحبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں تو بچ جائیں گے، وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں تو بچ جائیں گے، یعنی لوگوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کریں، ٹیکس دے کر رہیں تو بچ جائیں گے، وباءوا بغضب من اللہ وہ لوٹیں اللہ کا غضب لے کر، وضربت علیہم المسکنہ اللہ نے مسلط کر دی گئی ہے ان کے اوپر مسکینی، ذالک بانہم یہ مسکینی یہ غریبی یہ اللہ نے اس لیے کیا بانہم کانوا یکفرون، نمبر 1 وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نمبر 2 ویقتلون الانبیاء بغیر حق پیغمبروں کو نہ حق طور پر قتل کرتے ہیں، ذالک یہ اس وجہ سے بما عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حدوں کو توڑنے والے